ہماری نماز بس وہ روٹین میں ایک عادت والی نماز بن گئی ہے، بس اللہ اکبر ایک مرتبہ بولے تو پھر ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہم نماز میں نہیں رہتے. ہماری باڈی جو کہ ایک مشین کی طرح چلتی ہے، اس کو ایک ہم عادت بنا کے رکھ دیے ہیں کہ اس کا کام وہ کر لیتی ہے، لیکن ہمارا دماغ پوری دنیا گھوم کے آتا ہے. ہمارا دماغ ہمارے بچوں کے اسکول میں بھی ہوتا ہے، ہمارے کچن میں بھی ہوتا ہے، ہمارے پکوان میں ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کاروبار میں پورا گھوم کے آ جاتا ہے دماغ، جب تک کہ ہماری 4 رکعت 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے. تو پھر ایسی نماز سے کہاں دلوں کو چین و سکون ملے گا، کہاں آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، کہاں راحت ملے گی بولیے. تو یاد رکھو، ہم دیکھتے ہیں اسی لیے ہمارے صحابہ تہجد جب نماز پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. بلکہ خواتین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کتنی لمبی ایک ہی آیت پڑھتی، روتی جاتی، پڑھتی جاتی، روتی جاتی. ایک صحابی آئے، دیکھے اور واپس آئے، بازار جا کے پورا کام کر کے آئے سلام کرنے کے لیے، لیکن تبھی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نماز میں ہے، وہی آیت پڑھ رہی ہے، روتی جا رہی ہے. ایسی نمازیں تو ہم کو نصیب ہی نہیں ہوتی. ہم بس 1 گھنٹہ صرف وہ رمضان میں تراویح کی نماز کے لیے نہیں ٹھہر سکتے 1 گھنٹہ. حالانکہ ہمارے صحابہ وہ بھی انسان تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، پیروں میں ان کو بھی درد ہوتا تھا ہوگا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی ہوگی، وہ بھی سارا دن محنت مزدوری ہی تو کرتے تھے. لیکن ان لوگوں کو لمبی لمبی نماز پڑھنا آسان کیوں تھا اور ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں میرے رب کے قریب ہوں، اللہ میری بات سن رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے. اس تصور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. یہ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18، اگر آپ وہاں پر دیکھیں گے 17 اور 18 میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آیا. کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں. اب دیکھو ایک قرآن کی آیت، اس سے علماء کیسی ہم لوگوں کو باتیں سمجھاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اگر جواب دینا ہوتا تو بس یہ بول دیتے اللہ یہ لاٹھی ہے، بات ختم. سوال چھوٹا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ لکڑی ہے، بس بات ختم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیے؟ اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ لاٹھی ہے، ایک جواب دیے. جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، دوسرا جواب دیے. جس سے میں اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، جھاڑ اور درخت کے اوپر جو پتے رہتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے بھی یہ لاٹھی کام آتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اس لاٹھی سے مجھے فائدے ہیں. اتنا لمبا جواب کیوں دیے؟ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملتا ہے یا اپنے محبوب سے جب بات کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات لمبی ہو. کتنی پیاری بات بولے. کوئی بھی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بات لمبی ہو. جیسا کہ آج میاں بیوی کی باتیں ہو، یا اپنے بچوں سے اپنی ماں کی باتیں ہو جو کہ دور ہے، پڑھنے کے لیے بچہ کہیں پر چلے گیا، سسرال میں بچی چلے گئی، یا میاں بیوی کمانے کے لیے کیا ہے شوہر باہر کہیں پر چلے گیا. جب ان کا فون کال آتا ہے تو ہم کیا چاہتے کہ ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ بات کریں اور لمبی ہماری گفتگو. جس سے بھی ہم کو محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان سے لمبی گفتگو ہو. جو بھی محبت کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑی بات کر کے نہیں رکھ دیتے. اگر وہی فون کرنے والا کوئی جس سے ہم کو محبت نہیں ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کام کے لیے آیا ہے، کوئی کاروبار یا دکان پہ آیا ہے، کچھ بھی، یا رانگ نمبر آیا ہے، تو ہم کیا کرتے؟ ہلو السلام علیکم، ہاں کیا جی، یہ ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، بات بول دیے، رکھ دیے، ختم. لیکن وہی ہم جس سے محبت کرتے اس سے بات کرنا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اور لمبی گفتگو ہو ہماری.
اور زیادہ ہم بات کریں، ہم ان سے بات کرتے ہوئے ہم کو ایک چین، ایک سکون، ایک راحت ملتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے، ہم سے بہت زیادہ بات کرے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہر نبی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب سوال کیا کہ اے موسیٰ یہ کیا ہے، تو جواب مکمل ہو جاتا تھا اے اللہ یہ لاٹھی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت تھی تو وہ بولنے لگے اے اللہ یہ لاٹھی ہے، یہ ٹیک لگانے کا کام کرتی ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے میرے لیے اس سے فائدے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ایک ایمان والے کی صفت۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا جب وقت آیا، یعنی نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں بھی یہ خواہش ہو کہ اللہ سے میں اور باتیں کرنے لگوں، اور زیادہ میری گفتگو لمبی ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم ہر چیز کو حسین بنانا چاہتے ہیں، ہر چیز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم گھر بناتے ہیں تو ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر خوبصورت دکھے، اگرچہ وہ گھر ہمارا ٹین شیڈ کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس گھر کو بھی آج سجانے والے، خوبصورت بنانے والے کلر سے، پینٹنگ سے، پی او پی سے، لائٹنگ سے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے سجا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو صوفہ سیٹ ہوتا ہے اس کو سجا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہم لوگ کیا ہے پھول وغیرہ اور بھی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں، یعنی ہر چیز میں سجانا ہم کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح بلکہ ہم لوگ دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، یا ہمارے گھر کو کوئی ایسے رشتہ دار آ گئے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کھانا بناتے ہیں، تو بنانے کے بعد ان کو جو دسترخوان لگاتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہو، حسین ہو، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں نا۔ خوبصورت دسترخوان ہو، پاک و صاف ہو، اور اچھے کپ ہو، اچھے برتن ہو، اچھے کانچ کے گلاس ہو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم وہ کیڑا ککڑی بھی اگر کاٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو بھی خوبصورت ڈیزائن بنا کر سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیوں کرتے ہیں جی؟ یہ تمام چیزیں اچھا دکھنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی گفٹ دینا ہو، تحفہ دینا ہو، تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں، اچھے سے کلر والے، چمکنے والے، ڈیزائن والے پیپر میں اچھے سے خوبصورت اس کو بنا کے، سجا کے، اس کے اوپر اچھے سے کیا ہے پلاسٹر چپکا کے لے کے آ کے اس کو دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز حسین ہو، ہر چیز خوبصورت ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب ہم باتیں کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہم ہماری نماز کو بھی ویسے ہی خوبصورت اور حسین بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ بھی ایک گفٹ ہے، نماز بھی ایک گفٹ ہے، نماز بھی ایک تحفہ ہے جو ہمارے لیے ملا ہے۔ تو اس تحفے کو بھی ہم حسین بنا کر، خوبصورت بنا کر، اچھی طرح چین و سکون کے ساتھ اچھی بنا کر اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والے بنے۔ اور مومن جو ہوتا ہے، مومن کا تعلق، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اور مچھلی کی طرح ہے، اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرا اور پنچھی کی طرح ہے۔ مومن کی مثال پانی اور مچھلی کی طرح، پانی میں جتنی دیر مچھلی رہتی ہے سکون سے رہتی ہے، اسی طرح نماز پڑھتے وقت بھی مومن سکون سے رہتا ہے۔ لیکن منافق جو ہوتا، نماز میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو بے چین رہتا، جیسے پنجرے میں اگر کسی چڑیا کو، کسی پرندے کو رکھ دو تو وہ بے چین رہتا ہے، اسی طرح ایک منافق کی حالت ہوتی ہے۔ یہ مومن کی صفت تو نہیں ہو سکتی۔